بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 7 آرام و سکون، جس کو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے، آج اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ پڑھنے سے پہلے اہم نکات کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ خلاصہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مصنف کا تعارف اور پورے سبق کی ریڈنگ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم مصنف کے نقطۂ نظر کو نہیں سمجھیں گے اور پورے سبق کی ریڈنگ نہیں کریں گے تو ہم خلاصہ نہیں لکھ سکیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ خلاصے میں سبق کے انتہائی اہم ترین واقعات کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم مصنف کا تعارف اور پورے سبق کی ریڈنگ اچھی طریقے سے کریں گے۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ بورڈ کے پیپر میں خلاصہ 5 نمبر کا ہے، جس میں سے 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کا تعارف یعنی اس کے نام سے متعلق ہے، اور باقی 4 جو نمبر ہیں وہ خلاصہ یعنی نفس مضمون سے متعلق ہیں۔ نمبر 1 میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مصنف کا نام امتیاز علی تاج، ماخذ امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم یک بابی ڈرامے کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ کون سے ڈرامے ہوتے ہیں۔ سبق کی ریڈنگ کی لاسٹ ویڈیو میں یا مصنف کے تعارف میں آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ صنف کیا ہے؟ ڈرامہ۔ یہاں تک آپ لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف ہوگا۔ یہ تعارف انتہائی مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ وہ باتیں لکھنی چاہیے جس سے مصنف کی شخصیت کا احاطہ ہو سکے اور اندازہ ہو سکے کہ وہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ امتیاز علی تاج پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے معروف ڈرامہ نگار تھے، جن کے قلم نے تہذیب کے رنگوں کو صفحے پر بکھیرا۔ ان کی تخلیقات میں جذبہ، فہم، تاریخ اور ثقافت اس خوبی سے گندی ہوتی ہے کہ قاری مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ وہ 2 سے 3 انتہائی اہم ترین جملے ہیں جو ایک مصنف کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ وہ کون ہے؟ امتیاز علی تاج پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے معروف ڈرامہ نگار تھے۔ دوسرا جملہ، انہوں نے کیا لکھا، کس طریقے سے لکھا؟ جن کے قلم نے تہذیب کے رنگوں کو صفحے پر بکھیرا، یعنی زیادہ تر انہوں نے تہذیب کے بارے میں لکھا ہے، شائستگی کے بارے میں لکھا ہے، معاشرے کے اصول و ضوابط کو درست انداز میں پیش کیا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی تخلیقات میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان میں کیا چیز شامل ہے؟ جذبہ، فہم، تاریخ اور ثقافت اس خوبی سے گندی ہوتی ہے، یعنی اتنی خوبی سے تخلیقات میں ہے کہ قاری مسحور ہو کر رہ جاتا ہے، کہ پڑھنے والا جو ہے ان کی تحریروں میں کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میاں اشفاق بیمار، ان کی بیوی بیگم اشفاق ان کی تیماردار ہیں۔ یہاں سے خلاصہ شروع ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر جو مریض کا معائنہ کرنے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں بے آرامی کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہے، انہیں آرام و سکون کی ضرورت ہے، جو کہ سبق کا نام ہے۔ اس پر بیوی کہتی ہے کہ تھکن تو ہوگی، یہ دفتر میں بہت کام کرتے ہیں اور بہت دیر سے گھر آتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ
اس بات کا خیال رکھیں کہ کمرے میں بالکل شور نہ ہو۔ بیگم نے دوا کے متعلق دریافت کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ دوا کی بالکل ضرورت نہیں، بس ان کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو یہ پہلا پیراگراف ہے جو کہ شروع ہوتا ہے بیمار شخص کا ڈاکٹر کس طرح معائنہ کرتا ہے اور انہیں کیا ہدایات دیتا ہے۔ دو انتہائی اہم ترین پوائنٹ جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ اس کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خلاصہ یاد کرنے میں آسانی رہے اور واقعات کی ترتیب میں۔ پہلا ہے بخار کیوں ہوتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ دن رات کام کرتے ہیں اس وجہ سے، اور پھر ڈاکٹر جب آتے ہیں تو انہیں کس چیز کا مشورہ دیتے ہیں آرام و سکون کے لیے کہ ان کے کمرے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ غذا جو بھی دینی ہے وہ درج کر دی ہے۔ ڈاکٹر نے رخصت ہوتے ہوئے پھر کہا کہ ان کے کمرے میں شور و غل نہ ہو، بس اس کی احتیاط کیجیے گا۔ ڈاکٹر کی موجودگی میں ہی ڈاکٹر کے بیگ کو باہر لے جانے کے لیے بیوی للو کو چلا کر بلاتی ہے۔ ڈاکٹر آرام و سکون کا خیال رکھنے کی دوبارہ تاکید کر کے چلا جاتا ہے۔ یہاں اس پیراگراف میں 3 لفظوں کو بولڈ کر کے لکھا ہے جو کہ انتہائی اہم تھے سبق کا خلاصہ یاد کرنے میں اور واقعات کی ترتیب میں۔ ایک غذا کا لفظ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ بیمار شخص کو کون سی غذا دینی ہے اور آگے اس کا دوبارہ ذکر بھی ہوگا۔ پھر ملازم ہے للو جس کو بیوی پہلے چلا کر بلاتی ہے، پھر یہی ملازم جو ہے وہ کس طرح ریٹھے کوٹنے سے آرام و سکون میں خلل ڈالتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد وہ سب باتیں بھول جاتی ہے، یعنی اس کی بیوی، اور فضول گفتگو سے میاں کے سکون کو برباد کرتی ہے۔ بات چیت مختلف طریقوں سے کرتی ہے۔ دیکھو ڈاکٹر نے تمہیں آرام و سکون کا کہا ہے، نہ تم کسی سے بات کرنا اور نہ کوئی تم سے بات کرے گا۔ تم سو جاؤ، میں گھنٹی رکھ جاتی ہوں، ضرورت ہو تو اسے بجا کر بلا لینا۔ وہ گھنٹی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر پانی والا کنڈی بجاتا ہے۔ وہ کمرے سے ہی پانی والے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے۔ ہمیشہ دیر سے آتا ہے، کچھ خیال نہیں کرتا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، اور ڈاکٹر نے شور سے منع کیا ہے۔ اتنے میں اس کو اوپر گھنٹی رکھی نظر آتی ہے۔ اب وہ ملازم کا نام لے کر غصہ کرنے لگتی ہے، جس پر میاں بتاتے ہیں کہ رات انہوں نے گھنٹی یہاں رکھی تھی۔ للو آنے میں دیر کرتا ہے کیونکہ وہ گودام میں ریٹھے تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی شامت آتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہم نے 3 لفظوں کو بولڈ کیا ہے۔ ایک ہے گفتگو، اور بیوی جو ہے وہ کس طرح کی گفتگو کر کے شوہر کے آرام و سکون کو خراب کرتی ہے۔ پھر لفظ ہے گھنٹی۔ گھنٹی ڈھونڈنے میں جس طریقے سے وہ میاں کے آرام و سکون کو خراب کرتی ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ریٹھے کا ذکر ہے، جس کا ہم نے اوپر بتایا تھا کہ ملازم کس طریقے سے جو ہے وہ ریٹھے تلاش کرتا ہے پہلے اور پھر اس کو کوٹتا ہے۔ میاں صاحب تنگ آ کر دروازہ بند کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ دروازہ تو بند کر دیتی ہے، لیکن جاتے وقت پوچھتی ہے کہ مالٹڈ ملک، نارنگی کے رس اور ساگودانہ کی کھیر میں سے اس کے لیے کیا تیار کراؤں؟ جب میاں ساگودانہ کی کھیر کا کہتا ہے تو وہ خود ہی فیصلہ کر کے چوزے کی یخنی پینے۔ یہاں پر بلیک پوائنٹر سے 3 لفظ لکھے ہیں، مالٹڈ ملک، نارنگی کے رس اور ساگودانہ کی کھیر، جو کہ غذا کھانے کی ہدایات میں ڈاکٹر نے بتائی ہوتی ہیں
تو پیپر کے دوران آپ نے بھی ان کو اسی طریقے سے لکھنا ہے تاکہ آپ کا پیپر معیاری اور جاندار لگے، پڑھنے والے پر اچھا امپریشن پڑے اور وہ آپ کو پورے نمبر دے۔ چوزے کے یخنی پینے کی تجویز دیتی ہے۔ اسی دوران ننا کھلونا گاڑی کی کھٹ پٹ سے میاں صاحب کو بے چین کرتا ہے۔ بیوی چیخ کر ننے کو کہتی ہے کہ تمہارے باپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ جب بچہ کسی طور پر گاڑی چلانے سے باز نہیں آتا تو وہ اسے کھینچ کر باہر لے جاتی ہے۔ عین اسی وقت ملازم جھاڑو دینے لگتا ہے۔ میاں اڑتی ہوئی گرد سے پریشان ہوتا ہے اور بڑبڑا اٹھتا ہے۔ اس پر بیوی زور زور سے ملازم کو برا بھلا کہنے لگتی ہے اور اسے باہر نکال دیتی ہے۔ میاں ہائے ہائے کرتے ہوئے تنہائی کی درخواست کرتا ہے۔ اب کی بار فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ بیوی کسی اور کمرے میں ہوتی ہے۔ لگاتار آوازیں دینے پر بھی کوئی نہیں آتا تو میاں صاحب خود فون سنتے ہیں۔ ایک خاتون بیوی سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اس خاتون کو ٹالتے ہیں۔ بیوی آ کر ناراض ہوتی ہے کہ آپ اس کا نام تو پوچھ لیتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر 3 اہم ترین لفظوں کو بول کیا ہے جو کہ میاں کے آرام و سکون کو خراب کرتے ہیں۔ ایک بچے کی کھلونا گاڑی ہے جس کو بچہ بار بار چلاتا ہے۔ دوسرا ملازم کا جھاڑو ہے۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد اور بچے کے کھلونا گاڑی کو کمرے سے باہر نکالنے کے بعد ملازم کمرے میں جھاڑو دینے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی غرض سے میاں اور زیادہ پریشان اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس پریشانی میں ایک نیا اضافہ جو ہے وہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور کوئی عورت جو ہے وہ میاں کی بیوی یعنی بیگم اشفاق سے بات کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی میاں کے آرام سکون کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی دوران ہمسائے میں ہارمونیم کی آواز آنے لگتی ہے، موسیقی کے بجنے کی۔ کوئی صاحبزادہ ہارمونیم پر گانے کی مشق کر رہا ہوتا ہے، یعنی گانا تیار کر رہا ہوتا ہے، اونچی آواز میں سورے لگا رہا ہوتا ہے۔ میاں صاحب ہمسائے کے نام خط لکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بیوی خط لکھنے بیٹھتی ہے تو بچہ گر پڑتا ہے اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر للو ہوا دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ میاں صاحب کراتے ہیں تو بیوی چیخ کر نوکر کو ڈانٹتی ہے۔ رہی صحیح کسر فقیر کی صدا پوری کر دیتی ہے۔ یوں میاں صاحب درد اور بے آرامی کے باعث ہائے ہائے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بیوی کو ٹوپی اور شیروانی کا کہتے ہیں اور جلدی سے یہ کہتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں کہ وہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارے سبق کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ آخری پیراگراف میں 3 انتہائی اہم ترین واقعات کو بولڈ کر کے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مزید ذیلی واقعات بھی ہیں جن میں بچے کے گرنے کی آواز اور للو کے ریٹھے کوٹنے کی آواز بھی شامل ہے، لیکن ہم نے صرف 3 کو کیا ہے۔ 3 لفظ جو ہیں وہ بولڈ لکھے ہیں اور 3 کو بولڈ نہیں کیا۔ آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ایک ہی پیراگراف میں جب بولڈ لفظ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ بھی اچھا امپریشن نہیں ڈالیں گے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے دوران آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے یہ بولڈ لفظ ایک پیج پر کم ہیں تو دوسرے پیج پر آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ آخری پیراگراف کی آدھی لائنیں اگر آپ کے ایک پیج پر ہیں اور آدھی لائنیں آپ کی دوسرے پیج پر آ رہی ہیں تو پھر آپ جو ہے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو
اس پیراگراف میں ایک ہارمونیم جو کہ زیادہ شور کرتا ہے، دوسرا بیوی جب خط لکھتی ہے تو خط لکھنے کے دوران بچہ کیسے گر جاتا ہے اور وہ بچے کو کیسے خاموش کراتی ہے، پھر خط لکھنے کے دوران ہی فقیر کی آواز بھی آتی ہے اور ریٹھے کوٹنے کی آواز بھی۔ میاں صاحب کے لیے آرام و سکون انتہائی ضروری ہے، اور ایک ہی وقت میں جب اتنی ساری آوازیں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دفتر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔